بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب اس حکومت کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اب پہلے بجٹ جس طرح انہوں نے پاس کروایا اور جس طرح پاکستان پیپل پارٹی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور تمام ان کی شرائط مانی، اور جس کو وہ کہتے ہیں نا جی نکیریں نکلوائی ہیں پاکستان پیپل پارٹی نے اس حکومت کی اس بجٹ کو پاس کروانے کے لیے۔ اور ابھی بھی آج جس طرح آصفہ بھٹو نے بھی بات یہ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ غریب عوام کے لیے نہیں بنا، تو ابھی بھی جو تحفظات ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی کے اس پہ ہیں، لیکن اپنی جو شرائط انہوں نے رکھی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے سامنے اس کو مان لیا گیا، کیونکہ جیسے پچھلے دنوں میں ان کی بڑی آپس میں گرما گرمی چلتی رہی اور حنیف عباسی صاحب نے اور جو مرتضی حسن صاحب ہیں وہ آمنے سامنے رہے، اور اس حکومت کو جو حسن مرتضی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ تاش کے پتوں کی حکومت ہے اور اس کا جو ہے وہ 42 پتے اس میں پاکستان پیپل پارٹی کے ہیں، اور کسی بھی ٹائم اگر یہ پتے باہر نکال لیے جائیں تو یہ حکومت گرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب حکومت کے گرنے سے بات کریں تو آج جو آگ اور پانی کا ملاپ ہوا ہے، جو خبر اب سامنے آئی ہے، اس خبر کے بعد یقیناً اس حکومت کے جو مشکل دن ہیں وہ اب شاید شروع ہو گئے ہیں۔ ایک خوف تو عمران خان کا آلریڈی ان کے سروں پہ سوار ہے، اور جو بھی لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، پاکستان پی ٹی آئی کو جنہوں نے ووٹ دیا ان سے جس طرح یہ حکومت بدلے لینے کی کوشش کر رہی ہے، اور غالباً جو اب وہ آج کل ایک آپریشن بڑا گرم ہے، خبروں میں ہے کہ جناب اس آپریشن کی جناب فاٹا اور پاٹا میں وہ والا آپریشن کیا جائے گا، تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے ایک تو اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کدھر ہیں، ان کا سٹانس کیا ہے اس پہ، وہ غائب کیوں ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی اس پہ کوئی نہ کوئی اپنا سٹانس دینا چاہیے کہ اس آپریشن کے لیے کیا ان کی رضامندی ہے، یا انہوں نے اس پہ کیا بات کی ہے، یا آگے مزید کیا اقدامات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں برسٹر گوہر صاحب، انہوں نے بھی آج یہ بات کی کہ کوئی بھی آپریشن جو ہے وہ پارلیمان کی منظوری کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ایپیکس کمیٹی ہو یا کوئی بھی کمیٹی ہو یا کوئی بھی آپریشن ہو، وہ پارلیمان اس کو منظور کرے، اس کے بعد آپریشن کیا جائے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، حکومت اس میں پہلے پھنسی ہے، اور اب جو آگ اور پانی کے ملاپ کی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق 30 اور 29 جون سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جے یو آئی فے جو ہے یہ مل کے احتجاج کریں گے اسٹارٹ، اور جلسے کریں گے اسلام آباد کے اندر۔ 29-30 جون کی جو ہے وہ ڈیٹ بھی دے دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ان جلسوں پہ کیا پہلے والے ڈرامے ہوتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ اس پہ اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ معاملات آگے 4-5 دن میں بہت سے واضح ہوتے دکھائی دیں گے، لیکن آج اسد کیسر صاحب ملے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور پھر سے وہ باتیں ہوئی جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اسد کیسر نے یقین دہانی کروائی کہ جناب حکومت کے ساتھ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے۔ اس کے بعد جو ذرائع کے مطابق فیصلہ ہوا ہے اس ملاقات کے بعد، وہ یہی فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو جے یو آئی فے ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے، یہ مل کے اب جلسے بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک گیر احتجاج بھی ہوگا۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو فواد چودھری صاحب نے ایک پیش گوئی کی تھی، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور جو فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، یہ اگر مل جاتے ہیں، دونوں پارٹیز اگر مل کے بیٹھ جاتی ہیں اور یہ احتجاج کی کال دیتی ہیں، یا یہ اپنا جو سٹانس ایک رکھ کے اس کے حساب سے اپنی سیاست کرتی ہیں دونوں مل کے، تو حکومت جو ہے وہ گھر جاتی دکھائی دیتی ہے۔ تو اب یہ دونوں مل گئے ہیں، اور یہ جو پیش گوئی انہوں نے کی تھی اس میں بظاہر باتیں ٹھیک اس لیے بھی لگتی ہیں کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو یا پیپل پارٹی کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت پڑی، انہوں نے وہ ان کو جو کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک کراؤڈ پرووائڈ کیا، رینٹل کراؤڈ پرووائڈ کیا کہ جناب جو کراؤڈ ہوتا تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوتا تھا۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو جب باہر بھیجنا تھا اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساری ورکنگ تھی اس پہ، اور پھر اس کے بعد جب عدلیہ کے خلاف ججز کے خلاف جب انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون نے چڑھائی کی تھی عدلیہ پہ، تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کراؤڈ ہے اس کا استعمال کیا گیا تھا، اور جب یہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھے بھی، اور اس وقت بھی پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بالکل ایسے ہی یاد کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ جناب ہم اس دھرنے میں نہیں بیٹھیں گے، لیکن جو ہے وہ لانگ مارچ کا، جب یہ پی ڈی ایم نئی بنی تھی یہ تب کی صورتحال ہے، اور اس کے بعد اب
اس ملاقات کے بعد اگر اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، جو کافی دیر سے باتیں ہو بھی رہی تھی، جس پہ تنقید بھی کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ کہ جناب اب یہ اسی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ کیسے ہاتھ ملا سکتے ہیں، تو اس پہ پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اگر تو اقتدار کے لیے یہ سیاست ہو رہی ہے تو وہ سیاست نہیں ہے، اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو یہ جس طرح پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کٹھی ہوئی ہے، ویسے کٹھے نہیں ہوئے کہ جناب ہم نے لوگوں کا خون کیسے نچوڑنا ہے، اقتدار پہ کیسے بیٹھنا ہے۔ یہ اس سٹانس پہ ہے، وہ جو ایک بیانیہ ہے، اگر ان دونوں کا ایک ہے تو اس پہ اکٹھے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ اور یہ اب اگر سپریم کورٹ میں بھی کیس یہ چل رہا ہے، مخصوص نشستوں والا بھی چل رہا ہے، الیکشن کے حوالے سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن صحیح طرح سے نہیں کروا سکی، تو پھر اس کے بعد کوئی بات پیچھے رہ نہیں جاتی کہ یہ مینڈیٹ یا اس بات پہ اکٹھے ہونا پاکستان جو تحریک انصاف ہے اور ساتھ جو جے یو آئی فے ہے، اس کا اکٹھے ہو جانا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس پہ تنقید کی جائے۔ اگر وہ اس بات پہ قائم رہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، تو عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ اگر مینڈیٹ چوری کے خلاف وہ اپنے سٹانس پہ قائم رہتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے چلا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ اب مل گیا، یہ باتیں ہو گئیں کہ اب جناب جلسے آگے ہوں گے، انتظامیہ اس کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی اجازت، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ اب ایک تو یہ دیکھنے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو جمعیت علماء اسلام فے ہے، ان کا اب آگے کا لاہ عمل کیا ہے، یہ کس طرح سے اجازت لیتے ہیں، کیونکہ جو جے یو آئی ہے، اس نے کراچی میں جو جلسہ کیا تھا وہ انتظامیہ کی مرضی کے بغیر کیا تھا اور وہ ایک بڑا جلسہ تھا۔ اسی طرح اگر یہ یہاں پہ بھی کرتے ہیں تو پھر دیکھنا کیا پھر ٹکراؤ ہوتا ہے یا پھر کس دوبارہ سے پرچے کیے جاتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا خوف پاکستان پیپلز پارٹی کو اس قدر ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ اچھے لگتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ ہمیں اپنے اپنے جیسے لگتے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے یا ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو یہ خوف مولانا فضل الرحمان صاحب کا دکھائی دیتا ہے کہ جو پاکستان پیپل پارٹی ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ اتحاد نہ ہو جو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کے بعد اب یہ اعلان کر دیا گیا کہ جلسے بھی ہوں گے، پھر اس کا مطلب ہے احتجاج بھی ہوگا۔ بہت ٹف ٹائم آنے والا ہے، 29 جون 30 جون کو اگر جلسے ہو جاتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے خاص کر یہ ایک بہت مشکل وقت ہوگا، کیونکہ آلریڈی وہ بجٹ کے معاملات میں آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے میں اور اس طرح کے جو سارے ان کے ایشوز ہیں اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ والا اگر ایشو ان کو ساتھ فیس کرنا پڑتا ہے تو حکومت واقعی زیادہ چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں نہ کہیں پہ اس طرح کا ان کا امپیکٹ ضرور ہے کہ وہ ان لوگوں کو ایک تو بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بڑا انہوں نے ٹائم گزارا اور ان کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا استعمال کیا ان دونوں پارٹیز نے بڑی اچھی طرح سے، اور اب اگر یہ سارے معاملات مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کرتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور اتحادی حکومت کے لیے بڑی مشکلات نظر آتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ اگر بات کریں تو یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ، بجٹ کے معاملات اپنی جگہ پہ، پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کچھ مسائل چل رہے ہیں جو نظر آتے ہیں، جس طرح شہریار خان افریدی نے بھی جو ہے وہ اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا کہ جناب ایسی چیزیں پارٹی میں چل رہی ہیں اور کہ میں شاید استعفیٰ دے دوں یا میں ان کے ساتھ مزید نہ چل سکوں، ان کو حل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ جناب وارننگ دی کہ اگر اب کوئی گروپنگ کرتا دکھائی دیا پارٹی میں تو میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا اور اس کو شاید پارٹی کا حصہ نہ رہنے دیا جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنی پارٹی کے اندر کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، اور آج اس طرح کور کمیٹی کے اجلاس میں معاملات ہوئے کہ چیئرمین جو ہیں اس وقت کے وہی اس میں کور کمیٹی میں نہیں جاتے، تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی تھوڑا سا مطلب ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے بیرونی مشکلات بہت زیادہ ہیں، تو اندرونی مشکلات کے ساتھ انہوں نے کیسے فائٹ کرنی ہے، عمران خان کے سٹانس کے ساتھ کھڑا کیسے ہونا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ بیرونی مشکلات سے تو لڑنا ہی لڑنا ہے، اندرونی مشکلات کو کیسے حل کرنا ہے۔ باقی یہ اب 29 اور 30 جون کو جب اسلام آباد میں جلسے ہوں گے، پھر پاکستان کا سیاسی منظر ہے جو کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اگر آپس میں ہاتھ ملا لیتے ہیں تو یہ جو آگ اور پانی کا ملاپ ہے یہ کس طرح قہر بن کے ٹوٹتا ہے اس حکومت کے اوپر، یہ اب آنے والے کچھ وقت میں جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔